ہمارے حضرت ایک بات بہت بتایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو دیندار بننے کا شوق ہے نا، ان کو بھی دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیکھو، اسلام اور مذہب اور دین نام ہے قرآن اور سنت کو فالو کرنے کا، پیغمبر کی تعلیمات کو فالو کرنے کا. آپ کے مزاج کو فالو کرنا، اس کو اسلام نہیں کہتے. ہمارے یہاں کچھ چیزیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں. جب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی حادثاتی موت ہوئی نا، تو کچھ چیزیں اس وقت بھی میرے سامنے آئیں. لوگ کہہ رہے تھے خودکشی کی ہے. خودکشی تو نہیں کی تھی 100%، یہ تو ثابت ہو گیا ہے. وہ چیمبر میں گولی غلطی سے چل گئی. ایک بات ہے، اگر بالفرض کی بھی ہے خودکشی، مثال ہے، تو اس کا مولانا طارق جمیل صاحب کے دیندار یا بے دین ہونے سے کیا تعلق بھائی؟ یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کا بچہ بھی نیک ہوگا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ نہیں ہے میرا خیال ہے. بات کہتے خودکشی کے خلاف بیانات، اپنے گھر میں خودکشی ہو گئی، تو ہو سکتا ہے بالکل. انسان اپنے عمل کا مکلف ہے، بیوی بچوں کے عمل کا مکلف نہیں ہے. قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. بچا پاؤ گے؟ اس کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ نہیں بچا سکتے، ہدایت دے سکتے. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں. نبی اگر کسی کے دیندار ہونے سے اس کے رشتہ داروں کو ہدایت ملنا ضروری ہوتا، تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا ابو طالب کو ہدایت ملتی. ساری زندگی ہمارے نبی اس درد میں روتے رہے کہ کسی طرح میرے چچا کو ایمان کی توفیق مل جائے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، بیٹا کافر ہو کے مرا ہے. کیا کوئی نوح علیہ السلام، ہمارے لوگ ہوتے وہاں پہ، ہم کہتے لو دنیا کو تبلیغ ہو رہی ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر، لو دنیا کو سمجھا رہے ہیں، اپنی بیگم کو دوپٹہ نہیں پہنا سکتے. یہ آج کل باتیں مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں. میں طلبہ سے جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں نا، طلبہ کو وہ چونکہ مولوی بن رہے ہیں نا، مدرسے تو مولانا بننے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، مال پروڈکٹ ہر سال تیار ہو کے نکلتا ہے. تو میں ان کو ایک بات سمجھا رہا تھا کہ کبھی نہ اوٹ پٹانگ دعوے نہیں کرنا، ہمیشہ نیچر پہ چلنا، اور جو ریالٹی ہے نا اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا. فنٹر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی نا، وہ ہمیشہ ریالٹی پہ بات کرتے تھے، ہمیشہ ریالٹی پہ. ان کی جتنے مواعظ ہیں، خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنے سارے مواعظ چھپے ہوئے، ان کے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. جب ان کی موت واقع ہو رہی تھی تو عینی شاہدین کا بیان ہے کہ ان کی دونوں انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھیں. ایک کرامت کے طور پہ اللہ نے یہ دکھایا، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اپنے قلم سے اصلاحی امت کا بہت کام لیا اللہ نے. میں نے بہت پڑھا ہے حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں. اگر میں نے ان کو نہ پڑھا ہوتا شاید آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. لیکن ان کی اردو بہت گاڑھی ہے، بہت ثقیل اردو استعمال ہوتی. کچھ کتابیں حضرت مولانا شیخ تھانوی کی طرف منسوب ہیں جو ان کی ہیں نہیں، کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں. تو خیر، کبھی بھی ریالٹی سے ہٹ کے مت جاؤ.